مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کھجوروں کا اتوار ہے اور اس نسبت سے آج ہم خداوند کا پاک کلام سنیں گے۔ ہم ایک حوالہ پڑھیں گے مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 19واں باب 28ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلیم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ بس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا۔ جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو؟ انہوں نے کہا خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ اس کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسوع کو سوار کیا۔ جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے، اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ پام سنڈے، کھجوروں کا اتوار، یہ ایک عظیم واقعہ جس میں خداوند یسوع مسیح یروشلیم میں شاہانہ طور پر داخل ہوتے ہیں، اور 2000 سال ہوئے اس واقعے کو بیتے ہوئے، اور آج بھی کلیسیاؤں میں بلکہ پوری دنیا میں اس واقعے کو جب خداوند یسوع مسیح یروشلیم میں داخل ہوتے ہیں اس کو منایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جو آج حوالہ ہے وہ مقدس لوکا کی انجیل میں سے ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ نہ صرف لوکا کی انجیل میں ہے بلکہ یہ متی کی انجیل میں اور مرکز کی انجیل میں اور یوحنا کی انجیل میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا، اور چاروں اناجیل یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کو پیش کرتی ہے۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں آنا یہ ایک نبوت کی تکمیل تھی جو زکریا نبی کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 500 سال پہلے زکریا نے ایک نبوت کی تھی۔ اور اگر ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جو 500 سال پہلے یہ نبوت کی گئی، یہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر یہ نبوت پوری ہوتی ہے اور خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک زبردست بات جو اس حوالے میں لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے،
وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ اگر آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں بھالا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ ایک ایسا بادشاہ ہے، عجیب بادشاہ ہے، اور بائبل مقدس میں یسایہ کی کتاب میں اس کو عجیب کہا گیا ہے۔ یہ عجیب بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جب آتا ہے یروشلم میں اپنے لوگوں کے درمیان، تو یہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے آتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خداوند یسوع مسیح جب زکریا کے گھر میں گئے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح پر جو ایمان لاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ بائبل مقدس نجات کی بات کرتی ہے، بائبل مقدس جو ہے وہ نجات دہندہ کی بات کرتی ہے، اور نجات دہندہ وہ ہے جو کنواری سے پیدا ہوتا ہے، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس دنیا میں ہمارے درمیان ہماری شکل، ہماری صورت لے کر آتا ہے تاکہ بنی نوع انسان نجات پائے۔ اور یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہم جن باتوں پر غور کرنا چاہیں گے ان میں مقدس لوکا کی انجیل 19 باب کی 41ویں آیت میں جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا۔ ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ شہر کے نزدیک آ کر کیوں روتے ہیں، اور پھر اگر ہم مرکز کی انجیل کا حوالہ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے 11ویں باب کی 11ویں آیت میں، اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزوں کا ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیا کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا مرکز کی انجیل میں کہ خداوند یسوع مسیح سب چیزوں کا ملاحظہ کرتے ہیں۔ اب ملاحظہ جو ہے یہ انسپیکشن ایک لفظ ہے انگلش کا، اور اس کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے معائنہ کرنا، تنقیدی جائزہ لینا، تفتیش کرنا، محتاط جائزہ، اور یہ دیکھنا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے کہ نہیں ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب یہ جائزہ لیا، ملاحظہ کیا، تو پھر خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آ کر روتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ 3 باتیں ہیں، 3 وجوہ کی بنا پر خداوند یسوع مسیح روتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم شہر پر روتے ہیں، یعنی یہودی قوم پر۔ دوسری بات خداوند یسوع مسیح ہیکل جو عبادت گاہ ہے اس کی حالت کو دیکھ کر روتے ہیں، اور تیسری بات خداوند یسوع مسیح مذہبی جو قیادت ہے اس کی روحانی حالت کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح شہر پر کیوں روئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یروشلم شہر جو تھا یہ تمام یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا، اور یہ عید کا دن تھا، یعنی عید کے دن شروع ہو چکے تھے۔ عید فصح منانے کے لیے یہودی جو تھے وہ ساری دنیا سے یہاں پر عید فصح منانے کے لیے آتے تھے، اور جب وہ عید فصح منانے کے لیے یہاں پر موجود ہے، اور اس وقت کی ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے تقریباً لاکھوں کی تعداد میں یہودی شہر یروشلم میں موجود تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم کی حالت جب دیکھی تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی حالت کو دیکھ کر اس کے حوالے سے کچھ پیش گوئیاں کی۔
जो लूका की इंजील में लिखी हुई है। अगर लूका की इंजील 13वें बाब उसकी 34वीं और 35वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मुझको उस वक्त तक हरगिज ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। दूसरी जो पेश गोई है वो लूका की इंजील उसके 21वें बाब की 20वीं से 24वीं आयत में है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ना नजदीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो शहर में ना जाए, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गजब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम के हवाले से ये बातें की, और हम ये जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर चले जाने के तकरीबन 40 साल के बाद सन 70 में जनरल टाइटस ने यरूशलेम का घेराव किया और यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी, जिसे हम सकूते यरूशलेम के नाम से जानते हैं। दूसरी बात जिसको हम देखना चाहेंगे वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह क्यों रोए। रूहानी जो हालत थी हैकल की वो बड़ी ही नागुफ्ताबे थी, और हैकल मौजूद थी, लेकिन हैकल रूहानी तौर पर अपनी हालत में मौजूद नहीं थी। खुदा ने जिस मकसद के लिए हैकल को रखा था या हैकल को बनाया था या बनवाया था, हैकल वो अपना काम नहीं कर रही थी। अगर हम लूका की इंजील उसके 21वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की बर्बादी की भी पेश गोई की, और लिखा, जब बाज लोग हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नजर की हुई चीजों से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीजों में से जो तुम देखते हो यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हैकल की बर्बादी का भी जिक्र कर दिया। और अगर आप मरकस की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 15वीं से 17वीं आयत तक देखें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं और फिर वो हैकल के अंदर जाते हैं, और 11वें बाब की 15वीं से 17वीं आयत में लिखा, फिर वो यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। देखिए हैकल में क्या हो रहा है, खरीदो फरोख्त हो रहा है, तजारत का मरकज बन गई है हैकल, और बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों मनी चेंजर्स और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। उसने किसी को हैकल में से होकर बर्तन ले जाने ना दिया, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। हैकल के अंदर जहां पर इबादत होनी चाहिए, जहां पर उसकी प्रस्तिश होनी चाहिए, वहां पर हम देखते हैं कि हैकल में खरीदो फरोख्त हो रही है, सराफों के तख्ते लगे हुए हैं,
پرندوں کی وہاں پر چوکیاں ہیں، اور وہاں پر خدا یسوع مسیح نے ان تمام باتوں کو وہاں سے صاف کر دیا، ان چیزوں کو خدا یسوع مسیح نے الٹ دیا، اور یہ خاص حصہ جہاں پر یہ خرید و فروخت ہو رہی تھی اور یہاں پر یہ کبوتر فروشوں کی چوکیاں تھیں، یہ غیر اقوام کا احاطہ تھا۔ اگر آپ ہیکل کے نقشے کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ہیکل کے نقشے میں غیر اقوام کا احاطہ ملتا ہے، اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر انہوں نے اس جگہ کو بلاک کر دیا تھا، یہاں پر خرید و فروخت کا مرکز بنا لیا تھا، اور یہ ان کے تعصب کی نشانی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جو غیر اقوام ہیں وہ ہیکل کے اندر داخل نہ ہو سکے، لیکن خدا کے دل میں غیر اقوام کے لیے بھی درد تھا، بوجھ تھا، اور اس لیے خداوند نے ہیکل کے نقشے میں غیر اقوام کا احاطہ رکھا تھا۔ خدا نے ایک قوم بنی اسرائیل کو چنا تھا، اور اس کے چننے کی وجہ یہ تھی کہ خدا ایک قوم کے وسیلے سے دیگر اقوام تک پہنچنا چاہتا تھا۔ خدا نے بنی اسرائیل میں شریعت دی، خدا نے بنی اسرائیل میں اپنے انبیاء کو بھیجا، لیکن وہ اتنا تعصب کا شکار تھے کہ انہوں نے شریعت کو اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم ہی صرف خدا کی چنی ہوئی قوم ہے۔ لیکن خدا نے ابراہیم سے جب کلام کیا اور خدا نے ابراہیم سے جب وعدہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں، سب قبیلے، سب گھرانے برکت پائیں گے۔ اور اس کا ایک اور منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے یونا نبی کو نینوا شہر میں بھیجا جہاں پر اسوری قوم تھی، اور وہاں پر خدا نے غیر اقوام کو اپنے نبی کے اپنے پیغام کے وسیلے سے بچا لیا، اور یہودیوں نے اس حصے کو بند کر دیا تھا جو غیر اقوام کا احاطہ تھا۔ خدا یسوع مسیح نے جب اس جگہ کو صاف کیا، رکاوٹوں کو دور کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا خداوند یسوع مسیح غیر اقوام کے لیے اس ہیکل کے دروازے کو کھول رہے تھے، اور ہیکل میں اس وقت وہ ہستی موجود تھی جس نے اپنے بارے میں کہا تھا یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کو صاف کیا، غیر اقوام کے احاطے کو صاف کیا، اور یہودی قوم اور غیر اقوام کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی اس کو گرا دیا۔ اگر ہم غلطیوں کا خط اس کا 3 باب اس کی 28 آیت پڑھیں تو ہم جانتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہیں، خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، نہ کوئی مرد رہتا ہے، نہ کوئی عورت رہتی ہے، نہ کوئی یہودی رہتا ہے، نہ کوئی یونانی رہتا ہے، اور نہ کوئی غلام رہتا ہے، نہ کوئی آزاد رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے یہ ساری تفریق کی دیواریں گر جاتی ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو غیر اقوام میں منادی کے لیے بھیجا۔ اس نے کہا سب قوموں میں جاؤ اور ان کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائے ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے پانی کا بپتسمہ دو۔ متی کا نسب نامہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی غیر اقوام کے لوگ ملتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ساری تفریق کو ختم کر دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تم نے منادی کرنی ہے تو تم نے یروشلیم سے شروع کرنی ہے، پھر تم نے یہودیہ میں جانا ہے، پھر تم نے سامریہ میں جانا ہے، اور پھر تم نے زمین کی انتہا تک جانا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح یروشلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھر سے منادی شروع کرنی ہے، بشارت، اور پھر جب یہودیہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے پڑوسیوں کو بشارت دینی ہے، اور پھر جب سامریہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی انجیل سنانی ہے، اور پھر زمین کی انتہا سے مراد یہ ہے کہ دیگر اقوام میں بھی ہم نے انجیل کی منادی کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم کرنتھس کے پہلے خط کو دیکھیں، اس کے 3 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت، تو وہاں پر خاص طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب خدا کلام کر رہا ہے اپنے لوگوں سے اور اپنی کلیسیا سے، تو وہاں پر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
खुदा हमें, मुझे, आप सबको अपनी हैकलें, अपना टेम्पल और अपना मकदस कह रहा है। और ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हैकल के नक्शे में एक जगह, एक अहाता जो था वो गैर अक़वाम के लिए भी था। हमारे अंदर गैर अक़वाम के लिए भी बोझ होना चाहिए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह पाम संडे के रोज़ रोए, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को देख रहे थे, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए थे और वो गैर अक़वाम की फिक्र नहीं कर रहे थे। तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो उस वक्त की मजहबी क़यादत है। और मजहबी क़यादत की जो हालत थी, अगर हम मरकस की इंजील 11वें बाब की उसकी 18वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल को साफ कर रहे थे तो 18वीं आयत में लिखा, और सरदार काहिन और फकीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे। जो सरदार काहिन है, जो वहां पर कलाम शरीयत को पढ़ाने वाले हैं, शरीयत की मुनादी करने वाले हैं, शरीयत की तालीम देने वाले हैं, वो भूल गए हैं कि उनकी शरीयत में लिखा है, अहकाम में लिखा हुआ कि तू खून ना करना। उसको हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। मत्ती की इंजील के 23वें बाब में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त की जो क़यादत थी, जैसे हम कहते हैं जी, खुदावंद यीशु ने उस क़यादत की, मजहबी क़यादत की बड़ी क्लास ली। ये 23वां बाब पूरा है और 23वें बाब की पहली आयत में देखे लिखा, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, पर जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। फिर 13वीं आयत में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, ए रियाकार फकीहो और फरीसियो। 15वीं आयत में फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, ए रियाकार फकीहो और फरीसियो। और बात के आखिर तक हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनको बारहा कहते हैं, ए रियाकार फकीहो और फरीसियो। वो अपनी खिदमत कर रहे थे, जो उनके पास काम था वो कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में खुद अमल नहीं था। वो जो कहते थे वो करते नहीं थे। यरूशलेम भी मौजूद था, जोग्राफियाई लिहाज से हैकल भी मौजूद थी, मजहबी क़यादत भी अपना काम कर रही थी, लेकिन मजहबी क़यादत भी उस जगह पर नहीं थी जहां पर उसको होना चाहिए था। हैकल थी, लेकिन हैकल भी अपना काम नहीं कर रही थी। खुदा ने जिस मकसद के लिए हैकल को रखा था, हैकल में वो काम नहीं हो रहे थे, बल्कि हैकल जो थी वो तजारतगाह बन गई थी। जो मजहबी क़यादत थी वो सिर्फ अपनी जात के गिर्द घूमते थे, और उन्होंने जो हैकल को और जो रसूमात के जरिए और शरीयत के जरिए सिर्फ अपने रुपए पैसे के लिए ये सारा काम करते थे। वो नहीं चाहते थे और वो इन बातों से लाइम थे कि उन्होंने गैर अक़वाम को भी बशारत देनी है। अगर हम पुराने अहदनामा में जाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आदम को बनाया, और पैदाइश 2 बाब की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने आदम को बनाकर बागे अदन में रखा। और खुदा ने आदम को 2 काम दिए थे। एक काम यह था कि वो बाग की बागबानी करे, और दूसरा काम यह था कि वो बाग की निगहबानी करे। आदम शायद बाग की बागबानी तो करता रहा, लेकिन वो निगहबानी ठीक तौर से नहीं कर सका। वो उस सारे माहौल का, उस सारे बाग का वो निगरान था, वो कस्टोडियन था। लेकिन जब आदम और हवा ने इब्लीस की बात मानी तो फिर उनसे गुनाह हुआ और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए। और फिर खुदा जब उनसे हर रोज मुलाकात करने के लिए आता था, खुदा आया तो आदम और हवा ने अपने आप को छिपाना शुरू कर दिया, वो दरख्तों के पीछे चले गए। खुदा जानता था कि उनसे गुनाह हो चुका है, खुदा को पता था कि आदम और हवा कहाँ पर हैं, कौन से दरख्त के पीछे छिपे हुए हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने आदम से कहा, ए आदम तू कहाँ है। इसका मतलब ये था कि आदम को जिस मुकाम, जिस जगह,
جس حیثیت میں رکھا گیا تھا، آدم اس مقام، اس جگہ، اس حیثیت کو کھو چکا تھا۔ اس لیے خدا نے کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ جب خدا اور ہمارے درمیان کچھ آ جاتا ہے، تھرڈ پرسن آ جاتا ہے، تو پھر ہم خدا کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں، ہم اپنی جگہ کو کھو دیتے ہیں۔ خدا کی حضوری، خدا کا جلال، خدا کا مسا ہماری زندگیوں پر سے اٹھ جاتا ہے۔ اور سن 70 میں یہی ہوا، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جنرل جو ٹائٹس تھا اس نے یروشلم پر حلہ بول دیا، ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور سن 70 سے لے کے آج تک 2020 میں بھی جو یہودی ہیں وہ ہیکل سے، عبادت گاہ سے آج تک محروم ہیں، اور وہ اپنے ملک میں واپس آتے ہیں۔ 1948 میں 1948 میں ہزاروں برس وہ اپنے ملک سے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے وہ دور رہے، دنیا میں وہ در بدر پھرتے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ پام سنڈے والے دن خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی، یروشلم پر رویا، مذہبی قیادت پر افسوس کیا، ان کو ملامت کی، لیکن وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹے، اور جو کچھ خداوند نے کہا تھا وہ سب پورا ہوا۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم ایک حوالہ پڑھیں گے اور یہاں پر آج کے اس میسج کو ختم کریں۔ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 4 اور 5 آیت۔ یہ افسس کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح یہ خط لکھ رہے ہیں، اور 4 آیت میں لکھا ہے، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی وارننگ تھی، جو خداوند یسوع مسیح نے افسس کی کلیسیا کو خط لکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ اور یہ جو خط ہے یہ کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے، ایک چرچ کو لکھا جا رہا ہے، ایمانداروں کو لکھا جا رہا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں۔ یہ گنہگاروں کو خط نہیں لکھا جا رہا، یہ چرچ کو۔ اس کا مطلب خداوند یسوع مسیح کلیسیا کی فکر کرتا ہے، کیونکہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کا بدن ہے۔ مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی، بس خیال کر۔ اس کا مطلب ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آدم اور حوا خیال کرتے اور کہتے کہ خداوند ہم سے غلطی ہوگی، تو نے جو منع کیا تھا، جو شجر ممنوع تھا، ہم نے اس کا پھل کھا لیا، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم سے غلطی ہوگی، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، تو خدا ان کو معاف کرنے پر قادر تھا۔ لیکن وہ الزام تراشی کرتے رہے، آدم نے حوا پر، حوا نے سام پر، اور کسی نے بھی اس گناہ کو قبول نہ کیا، بلکہ ایک دوسرے کو ہی گنہگار ٹھہرایا۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تو کہاں سے گرا ہے؟ توبہ کر۔ اگر انسان گر جاتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے صادق 7 بار گرتا ہے لیکن پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ کچھ بھی نہیں ہوا، توبہ کرے گا، پہلے کی طرح کام کرے گا، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلام پورا ہوتا ہے، اور یہ ساری کلیسیاں جو مکاشفہ کی کتاب میں تھیں، یہ آہستہ آہستہ کر کے یہ ختم ہوگی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ان کلیسیاؤں کا وجود نہیں ہے، بلکہ یہ کھنڈر بن چکی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو کلام کرتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ریسٹور کرنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمیں بحال کرنا چاہتے ہیں۔ رونے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہیکل کو جس مقصد کے لیے غیر اقوام میں رکھا گیا، ہیکل اپنا کام کرنا شروع کرے، اور مذہبی قیادت جو تھی وہ بھی توبہ کرے، اقرار کرے، اور جو کام انہیں سونپا گیا تھا وہ کرنا شروع کرے، تاکہ غیر اقوام میں بھی نجات کا پیغام جائے۔
अजीजों, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम अपने आप को जांचें, अपना एहतसाब करें, अपना मुहासबा करें, अपनी जांच पड़ताल करें, एनालिसिस करें, अपने आप को देखें कि कहां पर कमजोरी है, कहां से हम वीक हुए हैं, कहां से हम गिरे हैं। खुदा यीशु मसीह के लहू में कुदरत है। अगर पतरस इनकार करता है, बरगिश्ता हो जाता है, खुदा यीशु मसीह पतरस को बहाल कर देता है और वो दोबारा काम शुरू कर देता है, इंजील की मुनादी करना शुरू कर देता है। और फिर वो पेंतीकोस के रोज जब कलाम की मुनादी करता है तो 3000 रूहें वो बचा लेता है। हालेलुया। सो खुदा यीशु मसीह आज भी चाहते हैं कि ईमानदार वापस आ जाए, बहाल हो जाए और पहले की तरह काम करना शुरू हो जाए। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदा कादिर मुतलक खुदा, आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक, मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी पाक हुजूरी में आते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, ये जानते हुए कि तू ही तारीफ, तमजीद, इज्जत और बुजुर्गी के लायक है। और खुदा जब तू यरूशलेम में दाखिल हुआ आज के रोज, हम ये जानते हैं कि तेरे हाथ में निजात है और तू सारी दुनिया को निजात देने के लिए इस दुनिया में आया और तूने सलीबी मौत गवारा की, तूने अपने लहू को बहाया, तू हमारे लिए मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल तेरे पाक नाम को देते हैं। और खास तौर पर खुदा इन दिनों में खुदा हम खास दुआ करते हैं सारी कलीसिया के साथ मिलकर, तेरे ईमानदारों के साथ मिलकर, खुदा आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर, ये सारी वबा जो कोरोना की सूरत में इस पूरी दुनिया पर आई हुई है, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से और उसके लहू की कुदरत और पाक रूह की आग और यीशु नाम की कुदरत के वसीले से उस सारे वायरस को भस्म हो जाने का हुक्म देते हैं। और ये हुक्म देते हैं कि वो हमारे शहरों से, हमारे मुल्क से चला जाए और तमाम मुल्कों से चला जाए और सारी दुनिया से चला जाए, ताकि लोग अमन और अमान से रहें, शिफा पाएं, निजात पाएं और अपनी इस रिहाई के लिए तेरी तरफ देखते रहें, क्योंकि तू हल्ले मुश्किलात, नामुमकिनात और मौजज़ात का खुदा है। ये दुआ मांगते हैं यीशु तेरे ही पाक और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।